علم دین کو حاصل کر کے اللہ کا مقرب بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کیا علم والا اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے، اور اس بات کی پرکھ وہ رکھتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں۔ جو انسان جاہل ہے اس سے تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جو انسان عقل مند ہے وہ سمجھتا ہے کہ علم والا اور بے علم برابر نہیں ہوتے، اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ آج کے دور میں دین کا علم حاصل کرنا بھی آسان ہے اور دنیا کا علم حاصل کرنا بھی آسان ہے۔ دین کے علم کے لیے مدارس بنے ہوئے ہیں، لڑکوں کے بھی مدارس ہیں، لڑکیوں کے بھی مدارس ہیں۔ جن لوگوں کے لیے آسانی ہو مدارس میں جا کے پڑھنا، وہ تو بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ ایک تو استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو صحبت کے اثرات ہوتے ہیں اور ان کو صحبت کی برکتیں ملتی ہیں۔ یہی علم فون پہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک مدرسے میں عام طور پر ایک کلاس میں 25-30 طلباء ہوتے ہیں، جبکہ آن لائن ہزاروں کی تعداد میں طلباء ہوتے ہیں۔ اب یہ ہزاروں طلباء کا ایک کلاس پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے پہلے زمانے میں محدثین کے پاس ہزاروں طلباء ہوتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک وقت میں 40,000 طلباء ہوتے تھے، اور آج اس انٹرنیٹ کی برکت سے یہی چیز حاصل ہو گئی ہے کہ ایک استاد اپنی جگہ بیٹھ کے پڑھا رہا ہوتا ہے اور پوری دنیا میں 40,000 سے بھی زیادہ لوگ ایک وقت میں اس کا بات سن رہے ہوتے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو دنیا کے سائنسی وسائل تھے ان کو استعمال میں لا کے دین کا فائدہ اٹھا لیا۔ عورتیں اپنے گھروں میں رہیں، اپنے کمرے میں بیٹھیں، اسٹے ہوم اسٹے سیف۔ چنانچہ کنواری بچی بھی پڑھ سکتی ہے، شادی شدہ عورت بھی پڑھ سکتی ہے، جو اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا وہ بھی پڑھ سکتا ہے گھر میں بیٹھے بٹھائے۔ یہ سہولت کتنی بہترین ہے۔ چنانچہ ای مہد میں آج کل رجسٹریشن شروع ہو رہی ہیں، تو جو چاہتے ہیں کہ ہم پڑھیں وہ اپنی مرضی کے کورس کو اردو میں، انگلش میں 1-on-1 بیسس جس طرح بھی چاہیں رجسٹر کروا کے پڑھ سکتے ہیں اور زندگی کے وقت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔